الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقوی تیرے تمام کاموں کو خوبصورت بنا دے گا۔ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پہ لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں وصیت فرمائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی سے اس کا آغاز فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں اللہ سے ڈرنے کی اور تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ تقوی سے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کام مزین ہو جاتے ہیں۔ انسان جو عبادات کرتا ہے نا، تو جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی اس کی عبادت خوبصورت ہوگی، اور تقوی والے کے دین بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، تقوی والے کی دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، شرک سے بچے، شرک جلی، کھلا ہوا جو شرک ہے اسے تو بچنا ہی بچنا ہے، شرک خفی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور جب گناہ کا موقع ہو پھر انسان گناہ سے بچے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گناہ کا موقع ہو اور انسان کے اندر اس گناہ کی طرف رغبت بھی ہو، اور انسان کو اس گناہ پہ قدرت بھی ہو، تو ان تمام حالات میں اس گناہ سے بچے انسان، تو اس کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تقوی کے مواقع اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں، ملائکہ کو عطا نہیں فرمائے، اس لیے کہ ان کے اندر گناہوں کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور یہ گناہ جو ہے جن کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں تو ان گناہوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس لیے تقوی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہوتی ہے، اور جتنا انسان کے گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی تقوی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انسان شرک جلی، شرک خفی سے بچے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرنے سے بچے، اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے کبھی کبھار بھی بچائے اپنے آپ کو، اور جن کاموں میں شبہ ہو کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، شبہات سے اپنے آپ کو بچائے، مباحات میں انہماک سے اپنے آپ کو بچائے، شہوات سے اپنے آپ کو بچائے، اور دل میں اللہ کی یاد رکھے، ما سوی اللہ سے دل کو پاک کرے، اللہ کی غیر سے، دنیا کی محبت سے دل کو پاک کرے، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ تیرے سارے کام اس سے درست ہو جائیں گے۔ تو رونا نہیں رونا چاہیے کہ گناہوں کے مواقع بہت ہیں، گناہوں کے حالات بہت ہیں، نہیں، جتنے حالات زیادہ ہیں تقوی اتنے ہی زیادہ ہوگا نا۔ تو تقوی حالات سے ہی بنتا ہے، اور نیکی کے خلاف جتنے حالات ہوں گے اتنا ہی انسان کا تقوی زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نصیحت فرما دیجیے اور وصیت فرما دیجیے، زدنی۔ فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض۔
کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اور ذکر اللہ کو لازم پکڑ لو، اس کی عادت بنا لو۔ جب موقع ملے انسان فارغ ہو، یا اللہ کی یاد میں لگ جائے یا قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جائے۔ اور حافظ کے لیے تو قرآن پاک کی تلاوت کوئی مشکل ہی کوئی نہیں ہے، انسان قرآن پاک کی تلاوت میں لگے، قرآن کا عاشق بن جائے انسان۔ اور جو ناظرہ خواہ ہیں، آج اس کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت مشکل نہیں ہے، موبائل جیب میں ہے اور موبائل میں قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک کھولے اور اس کی تلاوت شروع کر دے۔ تو قرآن پاک حضور نے فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں تو اللہ کا ذکر ویسے کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور درود شریف، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا فائدہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان میں تیرا تذکرہ ہوگا، یا اگر تو تلاوت قرآن کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، تیرا تذکرہ آسمان میں ہوگا۔ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کریں گے اور ملائکہ کے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور فرمایا وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تیرے لیے نور کا باعث ہوگا۔ یہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، نور کا باعث بن جائے گا۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ۔ دنیا میں نور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو روشنی ہے نا لائٹوں کی، یہ روشنی مراد نہیں ہے کہ ذکر اللہ کریں گے تو کمرہ روشن ہو جائے گا جیسے لائٹوں سے روشن ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سمجھ اور اس کے قلب کو نورانی فرما دیتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ فہم و فراست عام لوگوں سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زیدنی، کہ مجھے کوئی اور نصیحت بھی فرما دیجیے اور وصیت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ علیک بطول الصمت، لمبی خاموشی اختیار کرو۔ انسان کو بولنا کم چاہیے، خاموشی زیادہ اختیار کرنی چاہیے۔ خاموشی کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، کہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان زیادہ گناہ زبان کے ذریعے سے کراتا ہے، اور جو آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور زبان کو بند کر لیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کے لیے گناہ کرانے کا کوئی ذریعہ کوئی نہیں بچا، اور دین کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ خاموشی دین کی حفاظت ہے، یہ ایمان کی حفاظت ہے، اور دین اور ایمان کے کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی نیکی اختیار کرنا چاہے، زبان کو کنٹرول کر لے، ساری نیکی جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گی، اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ زیدنی، کوئی اور وصیت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو۔ آج آن رسول اللہ علیہ وسلم صرف وصیت نہیں فرما رہے، بلکہ ہر وصیت کا ساتھ فائدہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، یہ کھل کھلا کے آواز کے ساتھ ہنسنا جو ہے یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو انسان کی بہت بڑی دولت لٹ جاتی ہے اس کے ذریعے سے، اس لیے کبھی کبھار ہنس لیا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہنسنے کا معمول بنا لے، اور وہ بھی کھل کھلا کے ہنسنے کا معمول، تو یہ ہر وقت نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کثرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہنسنا نہیں، ہنسنے سے منع نہیں فرمایا، فرمایا کہ ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا، زیادہ ہنسنے کی عادت نہ بناؤ۔
کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے گا، چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ زید نہیں یا رسول اللہ، کوئی اور وصیت فرما دیجیے۔ آج موج لگی ہوئی ہے حضرت ابو ذر کی بھی، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصیت فرمائی جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ قل الحق وان کان مرا، حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، لیکن کڑوی بات کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میٹھے میں لپیٹ کے کرے، کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ کڑوی بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انداز بھی کڑوا اختیار کرو، نہیں، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو ذرا اچھے انداز سے بات کو کہا جا سکے۔ لیکن پھر بھی بہرحال کڑوی بات کڑوی لگتی ہے، تو کسی کو کڑوی لگے تو کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی اور وصیت فرما دیجیے۔ زیدنی، تو فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی کہ کوئی کیا کہے گا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ کوئی کیا کہے گا۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب محبت غالب آ جاتی ہے، محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، پھر ملامت کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو مجنون تھا، وہ لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا، اور دیوانوں والے کام کرتا تھا، دیوانوں والی حرکتیں کرتا تھا، لیکن لوگ اس کو ہنستے بھی تھے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو محبت تھی۔ تو جہاں محبت آ جاتی ہے وہاں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں میرا محبوب راضی ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ جو مرضی کہیں، کوئی کچھ کہے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ دل کے اندر پیدا کریں، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے برادری کیا کہتی ہے۔ غمی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ایسے دونوں موقعوں پہ برادری جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کو دیکھے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے کہ دنیا کیا کہے گی۔ کوئی آدمی دنیا کو راضی نہیں کر سکتا، ایک اللہ کو تو راضی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کو راضی کرنا چاہے انسان تو دنیا کو انسان راضی نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے، پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہی انسان کو باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔